الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہار یا قاہر پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ کوالٹیز ہے، یہ اسماء حسنہ ہے، یہ وہ پیارے پیارے نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، معرفت پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کو قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان فرمایا. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان ناموں کا تذکرہ کیا، ان اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا، ان صفات کا تذکرہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں. ان ناموں کو یاد کرو، ان ناموں سے دعائیں کرو، ان ناموں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے. الحاد کے معنی اس میں بگاڑ پیدا کرنا، کمی کرنا، زیادتی کرنا، غفلت برتنا، دوری اختیار کرنا. جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور اسماء حسنہ کے سلسلے میں الحاد کو پسند کرتا ہے، اس کو ہم اس کی سزا چکھائیں گے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہیں آپ دیکھیں گے سورۃ الحشر کا جو آخری رکوع ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے، اس پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے ناموں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اسی کے یہ پیارے پیارے نام ہیں. قرآن پاک میں اتنے مقامات ہیں، اتنی آیتیں ہیں کہ ان کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام آئے ہیں، اسماء حسنہ آئے ہیں. یہ اسماء حسنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، دیکھو 99 نام ہیں، 99. لیکن یہ فیگر علماء نے لکھا کہ فیگر برائے فیگر نہیں کہ 99 سے 100 نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے لیے یہ فیگر بتایا. کہتے ہیں خوب سارے نام، اللہ کی یہ پیاری پیاری صفات ڈھیر ساری ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احصاها فقد دخل الجنہ، اگر تم نے ان کو سمجھ لیا، ان کے مفہوم کو پا لیا
اور ان کے تقاضوں پر عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہونا تمہارا طے ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی پھر۔ لہذا کتنی اہمیت ہے اللہ کے ان ناموں کی، انہی کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہی نام ہے جن کو سمجھنے سے ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں جن کو سمجھنے سے قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بیشتر آیتیں ہیں، اکثر و بیشتر آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نام سے ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے اس آیت میں جو بات ارشاد فرمائی گئی، اس آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ، اور اخیر میں جو اللہ کا اسم آیا ہے، صفت آئی ہے، اس میں بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے، بہت گہری مناسبت ہوتی ہے، اور اس پر مفسرین بہت کلام کرتے ہیں، بہت تحقیق کرتے ہیں، بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی اسماء حسنی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اسماء حسنی کو سمجھنے کے لیے ان کا مفہوم اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت کم لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہے۔ مشاعرے لوٹنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کن کن بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن اپنے مالک ہی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، ایک طرفہ تماشا ہے یہ کہ جو مولا حقیقی ہے اسی کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتے، جبکہ یہ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے عین ضروری ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، من احصاها فقد دخل الجنت، جو ان ناموں کو پالے، ان کا مفہوم سمجھ لے، ان کی حقیقت کو پالے تو وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ ان ناموں کے سلسلے میں، ان صفات کے سلسلے میں ایک بات اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، اتفاقاً آج صبح بھی اس کی جانب اشارہ آیا کہ آپ ان اسماء حسنی کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کو دیکھیں گے کہ 3 ہیڈز ہے جس میں یہ بٹی ہوئی ہیں، 3 الگ الگ قسمیں ہیں، چاہے تو آپ قسمیں کہہ لیجئے، جس میں یہ صفات کو آپ رکھ سکتے ہیں، منقسم کر سکتے ہیں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے، جن کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب کمپلیٹ ہے، کامل ہے، ناقص نہیں ہے، کمی نہیں کسی میں۔ قدرت ہے تو اس کی کامل ہے، رحمت ہے تو کامل ہے، حکمت ہے تو کامل ہے، ربوبیت ہے تو کامل ہے۔ یہ صفات کمال اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ صفتیں ہیں صفت جمال، جن سے محبت ہوتی ہے، وہ بخشنے والا ہے، غفار ہے، وہ غافر ہے، وہ مہربان ہے، وہ رازق ہے، وہ بندوں کا خیال رکھتا ہے، بندوں کی پریشانیوں میں کام آتا ہے۔ یہ صفات جمال ہے کہ رحمان، رحیم، غفار، غافر، غفور، البر، الرؤوف، کتنی ہیں صفت جمال جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے قریب کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر صرف ہم صفات جمال ہی کے سمجھنے میں رہ گئے اور ایک حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ گیا تو عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ وہ ہے صفات جلال، جلال بھی ہے، یاد رکھیے، اس کا غضب بھی تو غضب ہے نا، وہ بہت ہی ہولناک ہوتا ہے، اس کی پکڑ گرفت بھی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ لہذا گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی گزشتہ ماہ، اس میں آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی کہ منتقم سزا دیتا کیسے ہے، وہ انتقام جس کو ہم اردو میں بدلہ لینے کے معنوں میں کہنے لگتے ہیں، لیکن
नौज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला किसी से क्या बदला लेगा, उसकी सजा कैसे जारी होती है, ये हमने गुफ्तगू की थी मुंतकिम पर, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, सजा देने पर आ जाए कोई रोक नहीं सकता उसको। क्यों रोक नहीं सकता? इसलिए उसका कहर है, कहर। ये आज हम कहार पर, काहिर पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि ये आयतें, जैसे कि मैं अभी कुछ आयतें सूरत उस-साद की तिलावत किया, और भी बहुत सी आयतें हैं। 6 आयतों में अल्लाह ताला की सिफत कहार का जिक्र है, 2 आयतों में काहिर का जिक्र है। काहिर क्या है, कहार क्या है, अभी वजाहत आपकी खिदमत में मैं रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये कहर के माने क्या है। उर्दू में कहर के माने होते हैं मुसीबत, बड़ी आंधी आई, कहर उठा दिया आंधी ने, बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन अरबी इससे बिल्कुल बेगाना है, अरबी का कोई ताल्लुक नहीं। कहरा के माने अरबी में मुसीबत का आ जाना नहीं है। उर्दू में ये सेंस कैसे पैदा हो गया उसका मैं इशारा करूंगा। अरबी में कहरा, ये जो रूट वर्ड है काफ, हा और रा, 2 चश्मी हा, हलक से बहुत आसानी से अदा करना। कहर अगर कहर कह गए तो फिर माने बिगड़ जाते, याद रखिए। वो हामिद वाला हा अलग होता है जो हमद में है, और ये 2 चश्मी हा बिल्कुल अलग होता है, मानों में बड़ा फर्क हो जाता है। तो ये कहर के जो माने हैं वो माने दरअसल है, उसको कहते हैं इरादतुन नाफिजतुन। अरबी में उसकी तशरीह की मुफस्सिरीन ने इरादतुन नाफिजतुन, वो इरादा जो नाफिज होकर रहे, वो इरादा, वो नियत जो गालिब आकर रहे। कोई चीज तहिया कर ली, इरादा कर लिया, वो चीज नाफिज हो रही हो, तो ये कहरा के मानों में है। काहिर जो होता है अरबी में, इसमें फाइल होता है, करने वाले को। जिसने कत्ल कर दिया उसको कातिल कहेंगे, जिसने जुल्म कर दिया उसको जालिम कहेंगे, जिसने लिखने पढ़ने को शुरू किया उसको कातिब कहेंगे, जिसने क़िराअत की उसको कारी कहेंगे। तो फाइल का जो वजन होता है करने वाले के लिए। तो काहिर का तर्जुमा किया जाएगा, अरबी में तशरीह की गई, मन लहू इरादतुन नाफिजतुन, वो जात जिसका इरादा नाफिज होता है, जिसका इरादा नाफिज होकर रहता है। नाफिज होना तो आप समझते हैं ना, इम्प्लीमेंट, कोई उसको रोक नहीं सकता नाफिज होने से। जब कहर कहते हैं तो उसको अरबी के एतबार से कहते हैं कि इस्मुल फाइल में मुबालगा किया जाएगा, यानी जो इस्मुल फाइल का मैंने तर्जुमा किया कि वो जात जिसका इरादा नाफिज होता है, उसमें एक कसरत पैदा हो जाएगी। कहरुन के माने हर हाल में जिसका फैसला और इरादा नाफिज होकर रहता है, हमेशा हर मौके पर, कभी इसमें कोई कमी, ताखीर, रुकावट नहीं आ सकती। यह है कहर। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए लफ्ज़ कहर भी इस्तेमाल फरमाया और काहिर भी इस्तेमाल फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल काहिरु फौका इबादिही व हुवल हकीमुल खबीर, कि अल्लाह ताला के इरादे अपने बंदों पर नाफिज होकर रहते हैं, और वो बड़ी हिकमत वाला और खबर वाला है, उसको इत्तला है कहाँ क्या करना है। अच्छा, ये इरादा नाफिज होता है, मैं कह रहा हूँ, देखिए बार बार, फैसला नाफिज होता नहीं कह रहा हूं मैं, गलती से ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने फैसलों में भी गालिब आकर रहता है, लेकिन फैसले के मुकाबले में इरादा गालिब आना ये ज्यादा ताकत का मुजाहरा करता है। फैसला ये जो होता है कभी कभी इरादे से नहीं होता, मजबूरी में हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि फैसला पूरी शर्तों के बाद होता है। फैसला करने की आपके अंदर अहलियत है कि नहीं है। मैं फैसला कर सकता हूँ क्या पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाए? नहीं कर सकता हूँ ना, अहलियत नहीं है मेरे अंदर।
یہ تو ممبرس آف پارلیمنٹ کے اندر ہے، یہ سب مل کے کریں گے، وہ بھی 50% سے زائد اگر ووٹ دیں گے تو فیصلہ نافذ ہوگا آگے چل کے، پھر ڈیٹ ہوگی نافذ ہونے کی، 1 سال بعد ہے یا پچھلے سال سے ہے، کتنے کنڈیشن سے آپ ذرا دیکھ لیجئے، لیکن ارادہ نافذ ہونا بہت بڑی شان ہے۔ میں نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا اور وہ ارادہ نافذ ہو رہا ہے، کنڈیشن نہیں ہے یہاں پہ، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اذا قال له کن فیکن، اس کا کہہ دینا کافی ہے، ہو جا، وہ بات ہو کر رہتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کسی قسم کا کوئی اس میں تردد نہیں ہوتا، کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی، اللہ کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یہ قوت نفاذ جو ہے، نافذ کرنے کی جو قوت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ قوت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کا وہ اعلان فرمایا کہ قہار، ہر حال میں، ہر سچویشن میں، ہر موقع پر اللہ کا ارادہ نافذ ہو کر رہے گا۔ میرے اور آپ کے ارادے، خیر ہم لوگ تو کیا چیز ہے، بڑے بڑے حکمران گزر گئے، فرعون، شداد، نمرود، کسی کے ارادے نافذ نہیں ہو سکے، فیصلے نہیں نافذ ہو سکے۔ اس لطیفے کو تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا نا کہ فرعون بیچارہ اتنا کمزور تھا کہ تو اپنے بارے میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اس کے محل سے ہی 2 بڑے مخالفین کو نکالا۔ ایک حضرت بی بی آسیہ جو یہ کہتی تھی کہ نجینی من فرعون وعملہ، اللہ یہ کمبخت فرعون سے آپ مجھے نجات دیجیے، بیزاری کا اظہار کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمایا، حالانکہ وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن فرعون کے خلاف بھی وہ کچھ نہیں کر سکا۔ کتنا تڑپ کر رہ گیا ہوگا، سوچئے کہ گھر میں خود بغاوت ہے، اور پھر دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل ہی میں پروان چڑھایا، کچھ نہیں کر سکا، اس کا ارادہ غالب نہیں آ سکا۔ وہ جو چاہتا تھا کہ اس کا کوئی مخالف نہ پیدا ہو، وہ جو چاہتا تھا کہ اس کی حکومت برابر جاری رہے، اس کی سلطنت باقی رہے، نہیں ہو سکا، ناکام رہا۔ تو بڑے بڑے فرعون اپنے زمانے کے، اور بڑے بڑے طاغی، باغی، شہنشاہ، کیا کیا اپنے ناموں کے آگے لکھنے والے، وہ اللہ کے فیصلوں کے آگے چونٹی ثابت ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے بہت ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہاں سے غالب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کائنات کی پیدائش سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے، اللہ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے اس کائنات کی پیدائش سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، مختلف نام بنا رکھے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ان کو پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ شرک سے ہم کو، ہماری ساری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے ذرا سوال کرو، تخلیق میں، تخلیق یعنی پیدائش کے عمل میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہے؟ کوئی اور شامل ہے؟ تمہاری بکری کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے؟ نہیں، ارشاد فرما کہ پوری کائنات کو تنے تنہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آپ کچھ بھی مان لیجئے، بگ بینگ تھیوری مان لیجئے، ایکسپلوشن سے پوری کائنات وجود میں آئی ایک پوائنٹ سے، ٹھیک ہے، کس نے کیا وہ دھماکہ؟ کس نے پھاڑا اس کائنات کو؟ کس نے پھیلایا اس کائنات کو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایک دعوے دار ہے؟ تو ارشاد فرمایا حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے خالق؟ نہیں ہے۔ تو اعتراف کرو کہ هو اللہ الواحد القہار، قہار اللہ جس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ ہر پیدائش کے عمل میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ کتنا موصوف چاہ رہے ہوں، اللہ نے کری، یہ جہالت کی ذہنیت ہے، میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، موصوف کتنا چاہ رہے ہو بیٹا ہو بیٹا ہو،
نہیں، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، جو ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ الٹا بھی ہوا ایسے کہ ہم نے اپنے احباب میں دیکھا 4-5 بیٹے ہو گئے تو بیٹی تمنا کر رہے ہیں، لیکن ہوا پھر بیٹا ہوا۔ اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ پیدائش کے اس عمل میں کتنی دقتیں پیش آتی ہیں، پیدائش کے اس عمل میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ غالب آتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ساری مخلوق کی پیدائش کے عمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، اللہ کے سوا کسی کا مشورہ نہیں چلتا، کسی کا ارادہ نہیں چلتا، کسی کی خواہش نہیں چلتی، جو وہ ارادہ فرماتا ہے وہ کر رہتا ہے۔ ارشاد فرما هو اللہ الواحد القہار۔ اچھا، ایک عجیب و غریب حسن ہے، ایک بڑی پیاری سی حقیقت ہے۔ قہار کا میں نے لفظ ابھی عرض کیا کہ 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ قہار کی صفت اللہ کی قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں 6 موقع پر آئی، لیکن ان تمام 6 مواقع پر آپ دیکھیں گے لفظ واحد ہے اس سے پہلے، الواحد القہار، الواحد القہار، الواحد القہار، یعنی اس غلبے کے اور اس کنٹرول کی صلاحیت میں اللہ کے سوا کوئی شامل نہیں ہو سکتا، وہ اکیلا اکیلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا وعظ فرمایا تب بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچے، پاک دامنی کا جرم ایک ایسا جرم ہے بلا وجہ لوگوں کو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ یہ سنت یوسفی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی آج بھی ہوتی ہے، بہت سے معصوموں کو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے، لیکن جیل میں ٹھوسنے والے ظالموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی۔ وہی آیت میں نے آج تلاوت کی، بھی آپ کے سامنے اس کی تشریح میں رکھوں گا۔ آغاز کلام میں جو آیت میں نے تلاوت کی سورۃ الصاد کی، انشاءاللہ اس کی تشریح ابھی آئے گی آپ کے سامنے۔ معصوموں کو جیل میں ٹھوسنے کی عادت نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے معصوم اور کون ہوگا سوچئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول بہت ہی معزز پیارا آدمی کون ہے، نوبل مین؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یوسف کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نبی شریف زادے، والد یعقوب علیہ السلام نبی رسول، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی و رسول، پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ سوچئے ان سے بڑھ کے کیا معصومیت ہوگی، لیکن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ حکومت کی خواہش پوری نہیں کی انہوں نے۔ جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، نوجوانی کا عالم ہے، روایتوں کی اگر آپ دیکھیں تو 24-25 سال کے ہیں۔ اس جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سزا بھگت رہے، تو وہ اس زمانے کا جیل تھا، یاد رکھیے ٹی وی وغیرہ لگا نہیں رہتا تھا، نیوز پیپر نہیں ملتا تھا، وہاں مل گیا کھانے کے لیے کچھ ڈال دیا تو ڈال دیا، ورنہ سڑتے رہو۔ تو وہاں اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ مجرم ہیں، مجرموں کو بھی ڈالا گیا، وہ لوگ بھی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کمال درجے کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے تھے، اور جیل میں جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کام جاری رکھا۔ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بہت آگے بڑھتے ہیں، کتنے ہی حالات سنگین ہو جائیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ایک تو عبادتیں جاری رکھی، جس کا بڑا اثر پڑا قیدیوں پر، کوئی بڑا بزرگ اللہ والا نوجوان، اور دوسرے یہ کہ ان کی اصلاحی کوششیں کی، قیدیوں کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا دو قیدیوں نے خواب دیکھا، سورہ یوسف میں بڑی تفصیل ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے، خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کھانا نہ کھا لو، آسودہ ہو کر آؤ اطمینان سے، میں تم کو بتا دوں گا۔ جب وہ کھانے وانے سے فارغ ہو کر وقت جب ان کے پاس اچھا خاصا تھا، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے وعظ فرمایا اور توحید کی دعوت دی، اور کہا کہ اے میرے ساتھیو، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، مجھے خواب کی تعبیر معلوم ہے، تم کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟
جو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت اپنائی کہ میرے اندر یہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ میں اللہ سے جڑا ہوا ہوں، تم اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہو، تم غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا لفظ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نص قطعی کا مقام دیا کہ دیکھو یہ بیسیوں خدا بہتر ہے یا تنے تنہا وہ مالک جس کا ارادہ نافذ ہو جاتا ہے، فیصلے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ارادہ فرما دے وہ ارادہ پورا ہوتا ہے۔ تم پریشان ہو نا، تمہارا عالم یہ ہے کہ صبح اسکول جا کے پرے کرتے ہو تو سرسوتی کو خوش کرو، اور سال میں ایک مرتبہ کالی دیوی کے لیے کالا بکرا ذبح کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پھر سے دوبارہ کووڈ کو بھیج دے، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے پیسوں کے لیے لکشمی کو خوش کرو، تمہارا مسئلہ یہ ہے اس کے لیے اس کو خوش کرو، اس کے لیے اس کو خوش کرو۔ یہ سب جو جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہو یہ بہتر ہے یا ایک وہ ذات جس کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے اس کو خوش کر لو، اس کے ہو جاؤ، اس کی بندگی کرو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو نمایاں فرمایا وہ یہ کہا وطن تنہا ہے جس کے فیصلے نافذ ہوتے، کسی کے فیصلے نافذ نہیں ہوتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی لاجک والی بات کہی، عقلی بنیادوں پر آپ ذرا غور کیجئے کہ جو ارباب متفرق جھوٹے خداؤں نے بنا رکھے ہیں، تو جھوٹے خداؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہے نا بھائی، جو شفا دے سکتی ہے دیوی یا دیوتا جو بھی ہے ان کا، وہ علم نہیں دے سکتا، مجبور ہے۔ منسٹری آف ایجوکیشن میں اس کی نہیں چلتی، بیچاری کی سفارش بھی نہیں چلتی، وہ تو سرسوتی کرے گی جو بھی کرنا ہے، اور جو سرسوتی کرتی ہے وہ اس سرسوتی کی پھر پیسے دینے میں نہیں چلتی، پڑھائی آپ کو ڈگری دے دے گی، بی اے کی نوکری بیچاری نہیں دے سکتی۔ یہ کیا نظام ہے تمہارا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجبور خداؤں کو پوچھتے ہو، اس خدا کو پوچھو جہاں مجبوری نہیں ہے، جس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، جس کا حکم جاری ہو کر رہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بھی الواحد القہار کا لفظ ہے، اور بھی مقامات تھے، ان سب میں آپ دیکھیں گے الواحد القہار ہے۔ ہاں، دو جگہ اللہ تعالیٰ نے جو قاہر کا لفظ ارشاد فرمایا وہ پوری کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کر رہا ہے، صرف انسانوں کے سلسلے میں۔ تو انسانوں کو کہا تم اتنا سمجھ لو کہ تم پہ میرا حکم جاری رہے گا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشقتوں سے گزرنا ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ بیچارے اسٹوڈنٹس بولتے ہیں نا، ہم نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی تھی، ہم نے ساری محنت کر لی تھی، پتہ نہیں کیسے فیل ہو گیا۔ وہ پتہ نہیں، ان کو پتا رہتا فیل ہونا، وہ تو ماں باپ کے سامنے بہانے کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کو معلوم رہتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، پاس ہونا ہے نہیں ہونا ہے۔ دوسروں کے آنکھوں میں دھول چھونک سکتا ہے، اپنے ضمیر کو تھوڑی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ کام، میں گاڑی بہت احتیاط سے چلا رہا تھا، پتہ نہیں کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجیے، میں صحت کے معاملے میں میں خود یہ کہتا رہتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں کہ میں صحت کے معاملے میں اپنے رشتہ داروں میں سب سے محتاط تھا، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، صبح فجر بعد ٹہلنے میں، لیکن اٹیک آنا تو مجھے آیا۔ اب جو ڈبل پلیٹ بریانی کھاتے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے چیک کرایا فوراً، جب میں بیمار ہوا سب لائن لگ گئی، سب نے چیک کرایا، سب کا نارمل، میں پھنس گیا۔ کیوں؟ آہار کا فیصلہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ہے بندو تمہارے اوپر اس کے فیصلے، فوق عبادی، بندوں پہ اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھو، تم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر لو گے، اللہ تعالیٰ کو مجبور کر لو گے، ہرگز نہیں۔ ہاں، مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو حکمت ہے، حکمت کی وجہ سے وہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، وہ الحکیم الخبیر،
اور اس کو اطلاع ہے کہ یہ آگے توبہ کرنے والا ہے، اس کو دے دو مہلت، یا آگے اس کا حشر برا ہونے والا ہے، اس کو مہلت دے دو. تو فرمایا هو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. اور پھر فرمایا پوری زندگی تمہاری اللہ کے فیصلوں ہی کی روشنی میں ماتحتی میں بسر ہوتی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں کچھ کر سکتے، جو کچھ کرتا ہے بس اللہ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفضل العوازم، میں تو اپنے رب کو جانا ہی میرے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے. خوب ارادہ کر لیتا تھا، نیت کر لیتا تھا یہ کروں گا، مجبوری پیش آ گئی، نہیں کر سکا. لہذا مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، میرا فیصلہ نہیں چل سکتا، فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے. میں اس طرح اللہ کو جانا. ایک حکیمانہ قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے میری زندگی میں نافذ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ میری زندگی میں نافذ رہتا ہے. کھانا کھانے سے لے کے کھانا ہضم ہونا، سانس لینے سے لے کر زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا، سب میں مولا کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور بڑی حکیمانہ حکایت ہے، چھوٹی سی حکایت ہے. حکایت کے معنی ہوتے ہیں کہانی ٹائپ ایسی چیز جس سے آپ گفتگو کو سمجھ سکے. تو یہ حکایت یہ ہے کہ ایک صاحب کو بڑا شوق ہوا بریانی کھانے کا، تو انہوں نے صبح شاپنگ کی، بہترین گوشت کا انتخاب کیا، اچھا اور باسمتی بہترین چاول لے کر آئے، اور جو جو ضروری سودے تھے وہ سب لے کر آئے. تو اہلیہ نے سستی دکھائی، آج ذرا مشکل ہے کام کا، سب کام کینسل کر دو، آج میں چھٹی میں ہوں، آج میں لنچ میں بریانی کھاؤں گا، بریانی پکنا ضروری ہے، یہ میری خواہش ہے. کہا ٹھیک ہے چلیے. اب بریانی پک رہی ہے، ڈش تیار ہو رہی ہے، اور یہ صاحب کمرے میں لیٹے جا کے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا بہت باڈی پین ہو رہا ہے، جسم دکھ رہا ہے. تھرمامیٹر لگا کر دیکھا تو معلوم ہے 102 103 بخار ہے. اب اس کے بعد سے اہلیہ سے کہا کہ بھائی بریانی کھاؤں گا تو مصیبت ہو جائے گی، لہٰذا کیا کریں گے، اتنی ساری بریانی میں بنا دی، تھوڑی دیر میں اللہ کے نام پہ دے دو، بی بی کا بریانی دے دو، صدقہ دینے سے ذرا صحت ہوگی. بریانی خیرات کر دی. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا فقیر کو بریانی ملے، آپ کو دودھ ڈبل روٹی ہی ملے. اللہ کا فیصلہ تھا. آپ کی خواہش، آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد یہ نہیں نافذ ہوتی ہے، نافذ ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ. یہ حکایت ہے. یہ ساری زندگی ہم دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ یہ پیش آتا رہتا ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن رزلٹ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. دیکھو میرا فیصلہ تم پر بدو نافذ رہتا ہے، جب تک تمہاری حفاظت کرنا ہوتا ہے میں حفاظت کرتا رہتا ہوں. یرسل علیکم حفظا، حفاظت کرنے والے محافظین فرشتے آتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے، پوری بلڈنگ گر جاتی ہے، اور وہ فرشتے 6 مہینے کے بچے کی حفاظت گڑھے میں کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری ٹرین ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اس ٹرین میں چند بوڑھے مسافر ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، خراش بھی نہیں لگتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، محافظین کو ہم بھیجتے رہتے ہیں. کب تک؟ ارشاد فرمایا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی مقدر کر دی، اور جیسے ہی تمہارا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سے ہوتا یہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول، ہمارے نمائندے، ہمارے فرشتے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. روح قبض کرنے کے بعد تم کو اپنے مولا کی جانب کشا کشا لے جاتے ہیں. ردوا الی مولاکم الحق، حقیقی مولا کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا موت کا فیصلہ بھی نافذ ہو کر رہتا ہے، جو ہماری قسمت کا ایک آخری فیصلہ رہتا ہے، ہماری دنیا کا ایک آخری فیصلہ رہتا ہے. ارشاد فرمایا اس میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلتی. کتنی کوششیں انسان کو بچانے کی جائے نہیں بچتا ہے، کتنے خطرات سے انسان گزر جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. وہ القاہر فوق عبادہ، وہ ہے جس کا فیصلہ بندوں تم پر غالب آ کر رہتا ہے.
اس کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کے ارادے کو نافذ ہونے سے روکنے والی کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، تم یہ سمجھ لو، تو پھر اس کے بعد سے تمہارا اللہ سے رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ظالم میں ظلم کرتا ہے، ہمارا رخ بدل دے گا، تم یہ سمجھتے ہو وہ ہم کو ستائے گا، پریشان کرے گا، جیل میں ڈالے گا، یا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ارشاد فرمایا نہیں، یاد رکھو ان پر بھی اللہ کا فیصلہ ویسے ہی چلتا ہے جیسے تم پر چلتا ہے، وہ بھی بہت مجبور ہے۔ اب وہ ایک حکومت کا نشہ رہتا ہے، اپنی مجبوریوں کو چھپاتے رہتے ہیں، ورنہ اگر وہ آپ کے کلوز فرینڈ ہو تو وہ آپ کو بتائیں گے کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جتنے بڑے حکمران ہوتے ہیں نا، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خاندانی طور پر لوگ ان کے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ آپ کے بھی سربراہ کو دیکھ لیجئے، بیوی پلٹ کے نہیں پوچھتی، یا بیچارے بیوی کو پلٹ کے نہیں پوچھتے۔ کیا فائدہ ہے اسی زندگی سے؟ بولیے کہ وہ جو ہم اپنے خاندان میں ایک محبت اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اتنے برے خیالات آتے ہوں گے رات میں، ڈرونے خواب آتے ہوں گے، کیا کیا ڈر کے وہ گھر میں چکر کاٹتا ہوگا، ٹہلتا ہوگا، نیند کی گولیاں لیتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کیا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہوئی ہے، انجیکشنز دیتے رہتے ہیں، سلاتے رہتے ہیں، آرام کی دوائیں دیتے رہتے ہیں، تب جا کے ان کی زندگی چل رہی ہے۔ دولت کا نشہ ہے، دولت ہے، فراوانی کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو یہ جو بڑے بڑے ظالم ہیں نا، یہ ظالموں پر بھی اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ کیسے نافذ ہو کر رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ کمزور کر دیے گئے تھے اور ان کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے پیارے ایمان والے صحابہ جو روز اول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ لیکن مسئلہ یہ کہ حضرت بلال مکے کے نہیں تھے، حبشہ کے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صہیب مکہ مکرمہ کے نہیں تھے، روم کے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمار بہت غریب خاندان کے تھے، لہذا ان کو مکے والے اتنا پریشان کر رہے تھے، اتنا پریشان کر رہے تھے کہ جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ آپ سیرت اٹھا کر پڑھ لیجیے، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر کی سیل رکھنا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ کو کیسے انہوں نے شہید کیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر کو کیسے انہوں نے شہید کیا، کیسے تکلیف دے دے کے مارا، ستون میں باندھ کر پہلے پورے برساتے رہے، اس کے بعد پھر شہید کیا، جان لے لی۔ وہ سارے حالات آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ لہذا بہت سے صحابہ تھے جن کے دل میں آتا تھا، اللہ آپ کا دین تو دین حق ہے، اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ ہماری سپورٹ کب کریں گے، کیسے ہماری مدد ہوگی؟ تو میں نے عرض کیا نا، وہ حکیم الخبیر، اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اللہ باخبر ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا وقت آئے گا، یہ جو مجبوروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو پریشان حال لوگوں کو جو ستا رہے ہیں، تو ان کی مہلت ختم ہوگی۔ ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں یہ موت کے شکار ہوں گے۔ ایسے موت کے شکار ہوں گے، ابو لہب کو طاعون جیسی پلیگ جیسی موت سے مارا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے گھوڑے نکل گئے تھے جسم میں چھالے کہ اس کے پھٹنے کی وجہ سے سڑن پیدا ہوئی تھی، اور اتنی بدبو تھی ان چھالوں میں پھٹنے سے، پس نکلنے سے، کہ جن بیٹوں پہ غرور کرتا تھا میرے بیٹے 10 جوان بیٹے ہیں، ان بیٹوں نے کسی نے بھی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مزدوروں کو بلایا، مزدوروں نے بانس سے اس کی لاش کو اٹھایا اور قبر نہیں بنائی گئی، ریگستان میں دور لے جا کر ایک جگہ اس کی لاش پھینکی گئی، اور دور سے مزدور کھڑے ہو کر پتھر مارتے گئے، پتھر پھینکتے گئے، یہاں تک کہ لاش کو ڈھانپ دیا ان مزدوروں نے۔ یہ حشر ہوا دنیا میں۔ ابو جہل کا کیا حشر ہوا، کیسے سر کٹا میدان جنگ میں، بچوں نے اس کا کیا حشر کر دیا، معاذ اور معوذ نے، دو کم عمر بچوں نے اس کو، جس طرح اس کا غرور تھا، میں سرما ہوں، میں جنگی تدابیر سے واقف،
बेहतरीन कर्नल हो, जर्नल हो, उसको अल्लाह ताला ने 2 बच्चों के जरिए से मलियामेट कर दिया। नया घर को भी मर गया और मिट्टी में मिल गया। और ऐसे ही सब जो दुश्मन थे, जालिम थे, उनका हशर बुरा तो हो गया, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया ये अल अज़ाबुल अदना है, अभी छोटी सजा है। अल अज़ाबुल अकबर, बड़ी सजा तो तुमको क़यामत के दिन मिलने वाली है, वहाँ जिल्लतों के साथ उठाए जाएंगे। सूरह इब्राहिम में इरशाद फरमाया इनके गले में लोहे की तोप पड़ी होगी, जिसकी वजह से गला दबा हुआ होगा। मुक़निई रुऊसिहिम वला यदल्लु इलैहिम तर्फुहुम व अफ़ईदतुहुम हवा, सीने फट रहे होंगे, आंखें फटी फटी होंगी। एक फरिश्ता सामने से खींच रहा होगा, दूसरा पीछे से धक्के दे दे के आगे बढ़ा रहा होगा। तो उस मौके पे इनका गुरूर, इनका तकब्बुर, इनके मुंह से क्या जुमला वो उगल आएगा, वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नअुद्दुहुम मिनल अशरार। अरे वो लोग नजर नहीं आ रहे, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जिहादी नजर नहीं आ रहे, सब कहाँ हैं ये लोग। उस दिन भी यही कहेंगे, ज़बान जिंदगी भर आदी थी ना, यही अल्फाज ज़बान पे निकलते थे। लिहाजा अल्लाह ताला की अदालत उज़्मा में भी इनके मुंह से यही अल्फाज निकलेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुन्ना नअुद्दुहुम मिनल अशरार, जिनको हम बुरे नामों से शरीर कह के, अशरार कह के हम नाम दिया करते थे, दहशत पसंद है, ये जिहादी है, ये मुल्क को तोड़ने वाले हैं, ये दुश्मन है, ये वो है, ये वो है। अत्तखज़नाहुम सिखरिया, हम गलत बोलते थे। हम ज़ागा लनहुमुल अब्सार, या आज निगाहें छूट गई, उनको नहीं देख पा रही। इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार, इस मसले में जहन्नमी आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। तूने कहा था, उन्होंने कहा था, तूने गलत कहा था, मैंने सही कहा था, झगड़ा होगा। तख़ासुमु अहलिन नार, ए रसूल आप कहिए कुल इन्नमा अना मुनज़िर, मैं आज तुमको आगाह कर रहा हूँ कि किस रास्ते पे तुम चल रहे हो। जुल्म के रास्ते पे चलना है, सफ़ाकी के रास्ते पे चलना है, कुफ्र के रास्ते पे चलना है, चलो फिर। लेकिन याद रखो मैं तुमको बतला रहा हूँ क़यामत के दिन बुरा हशर होगा, मैं आगाह कर रहा हूँ। कुल इन्नमा अना मुनज़िर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार, गलबे वाले एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है, कान खोल कर सुन लो। क़ुव्वत नाफिज़ा, जिसका इरादा नाफिज होकर रहता है, जिसका हुक्म चलता है, जिसका फैसला गालिब आता है हर हाल में, वो बहर सूरत एक ही खुदा है। लिहाजा उस एक खुदा की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, उसके कहर से डरो, अपने आप को इस बार का न समझो। बनी इस्राइल के सिलसिले में ऑर्डिनेंस इशू किया फिरौन ने और कहा कि इनके जो नरीना औलाद हो जाए, लड़के जो पैदा हो उनको काट डालो, मुर्गियों की तरह काट दो, लड़कियों को छोड़ दो, आगे चल के नौकरानियां बनेंगी, घर में काम आएंगी। ये भी फैमिली प्लानिंग भी याद रखिए, पुरानी चीज है, फिरौनी, कोई नई इजाद नहीं है। नया से नया गुनाह आप तहकीक कर लीजिए, उसकी बेस जो है कहीं ना कहीं मिल जाती है इन शैतानी कारिंदों की तारीख में। लिहाजा उसने कहा मारो बच्चों को, बनी इस्राइल के बच्चों को जीने न दो, इनकी आबादी बढ़ जाएगी, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और उसके साथ उसने एक जुमला कहा इन्ना फौक़हुम लक़ाहिरून, और हम जो है इनके ऊपर अपने फैसले को नाफिज कर कर रहेंगे। इन्ना फौक़हुम क़ाहिरून कहा उसने, काहिर अपने आप को कहा, मेरा फैसला नाफिज होकर रहेगा, कौन रोक सकता है मेरे फैसले को। अल्लाह ताला ने बतला दिया उसके फैसलों का क्या हश्र हुआ, उसका खुद क्या हश्र हुआ। पूरे लश्कर के बावजूद उसको डूबने से कोई नहीं बचा सका। फरमाया अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में, उस पर रोने वालों का जमीन पे कोई था ना आसमान पर। बहुत से लोग होते हैं अहलुल्लाह, जमीन में तो कोई उनकी ताज़ियत नहीं होती, बेचारों की वफात पा जाते हैं, गरीब होते हैं, कहीं दफना दिए जाते हैं, लेकिन आसमान पर उनका इस्तेमाल होता है। फमा बकत अलैहिमुल अर्ज़ु वला समा, लेकिन फिरौन के बारे में कहा ना आसमान में किसी को हमदर्दी थी उससे, न जमीन वालों को, मर गया, खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया, बेजारगी का इज़हार लोग करते रह गए। ये जिसने ये कहा था कि मेरे फैसले नाफिज होंगे, मेरा इरादा नाफिज होगा, अपनी जिंदगी नहीं बचा सका, अपनी ममलकत नहीं बचा सका, अपनी हुकूमत नहीं बचा सका,
اور اس کا لشکر اس کے کام نہیں آ سکا۔ ارشاد فرمایا اسی لیے یاد رکھو کبھی اپنے بارے میں تم یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ تمہارا ارادہ نافذ ہو کر رہے گا، تمہارا ارادہ بہرحال پورا ہو کر رہے گا، میرے منصوبے پہ کوئی پانی نہیں پھیر سکتا، ہرگز نہیں، کبھی نہ سوچو ایسا۔ اتنی اس سلسلے میں نزاکت، اتنی سینسیٹیونیس، آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا وفد آیا، اور انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں، ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، وہ ساتھ سو جانے والے 300 سال تک ان کا کیا قصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتا دوں گا، وہی آئے گی کل ہی بتا دوں گا۔ دوسرا دن ہو گیا وہی نہیں آئی، پھر آئے وہ لوگ، انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا نا آج بتائیں، کہا کل بتا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ ضرور وہی سے رہنمائی ہوگی، لہٰذا فرمائے کل بتا دوں گا۔ سیکنڈ ڈے بھی گزر گیا، وہی نہیں آئی، تھرڈ ڈے بھی گزر گیا، اور تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، بندگی کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، بندگی کے ساتھ۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے رسول آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہنے کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی مشیت ہوگی تبھی ہوگی، تبھی وہ کام ہوگا۔ آپ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کہیں کل میں یہ کر لوں گا، اگر انشاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو، اللہ کا حکم ہوگا، اس کی مرضی ہوگی تو میں کل یہ کر لوں گا۔ اسی لیے پابند کیا گیا ہم سب کو کہ جب کبھی ہم مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں اپنے کسی پروگرام کا اعلان کریں، اظہار کریں، تو ہم کہیں انشاءاللہ کل میں آؤں گا، انشاءاللہ ہم یہ کام ایک ہفتے کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ شرط لگائی گئی کہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، میری مرضی نہیں چل سکتی، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے عرض کر چکا کہ آپ زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھے ہوں گے کہ ہم کتنے مجبور ہو جاتے ہیں، اور باوجود ہماری اپنی خواہش کے، پوری تدابیر کے، پوری تیاری کے، پوری محنت کے باوجود کام نہیں ہو پاتا ہے اللہ کا حکم۔ لہذا ہمیشہ اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم میرے اور آپ کے اوپر یہ عقیدہ اور یہ فکر، یہ احساس ایسا رہنا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے کہ ارشاد فرمایا اما الیتیم فلا تقہر، کہ یتیم، بے سہارا، مجبور، مفلوق الحال اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو تم اس پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اس کا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس کے بیکنگ کرنے والا، پیچھے سے آواز اٹھانے والا اس کی تائید میں کوئی نہیں ہے، اس کو تو کنٹرول کر لو، اس کا حق ہڑپ کر لو، اس کو ڈانٹ دو، اس کو ایک چمک مار دو، کون پوچھنے والا؟ اما الیتیم فلا تقہر، رسول آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ یتیم پر بھی غالب آ جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، اردو میں قہر کا جو مفہوم آیا، ہم قہر کے معنی مصیبت، اب پتہ نہیں اردو سے بھی کتنے لوگ واقف ہے نہیں ہے آج کل، لیکن اردو میں قہر کا لفظ بزرگ حضرات جانتے ہیں ایک مصیبت کے معنوں میں آتا ہے۔ کیا قہر برپا ہوا، بارش نے قہر برپا کر دیا، یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قہر کا جو مفہوم آیا وہ اس لیے آیا، دیکھیے میں نے تو عرض کیا نا کہ ارادہ نافذ ہو کر رہنا، تو کبھی کبھی ارادہ نافذ کرنے کے لیے زبردستی کرنا پڑتا ہے، نہیں مانتا ہے انسان یا مخلوق، نہیں ماننا چاہتی، زبردستی نافذ کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مان لینا پڑتا ہے۔ تو زبردستی کا ایک مفہوم چونکہ اس میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات ایک زبردستی کا تصور اور کانسیپٹ بھی آتا ہے، اور وہی زبردستی سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے ساتھ زبردستی نہ کرو، یتیم کے ساتھ اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یتیم تو عربوں کے ماحول میں تھا، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم بھی سپریٹ نہیں، اس سے ڈفرنس نہیں ہے، آج بھی یہ موجودہ جہالت میں بھی یتیموں کے حقوق بہت غلط ہوتے ہیں۔ تو یتیم جو عرب سوسائٹی میں ہوتا تھا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، ساتھی نہیں ہوتا تھا، وہ بیچارہ بے سہارا، باپ کا سہارا گوا دیا، اور والدہ کی کہیں اور شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، وہ چلی گئی، اب یہ گاؤں میں ہے، کوئی کھانا کھلا دے تو کھا لے گا، کہیں سلا دے تو سو جائے گا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔
यतीम पर जबरदस्ती न करो, अपना हुक्म चलाने की कोशिश न करो, उसको मजबूर बेसहारा समझकर मनमानी ख्वाहिश उससे करवाने की कोशिश न करो। इस्लाम का बड़ा एहसान है, यतीमों के बहुत हुकूक बताए गए और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वइन तुखालिदूहुम फइख्वानुकुम फिद्दीन, कि देखो तुम्हारे अपने भाई अपने घरों में रखो, तुम जो खाते हो वो खिलाओ, तुम जैसे खुशियों को सेलिब्रेट करते हो उनको भी अपनी खुशियों में शरीक रखो, उनकी भी ईद हो, उनकी भी बकरीद हो, लिजा के यतीम खानों में न डाल दो। यतीम खानों में डाल देने का कॉन्सेप्ट याद रखिए इस्लामी नहीं है, ये गैर इस्लामी है, ये ऑर्फन हाउस। इस्लाम का तो ये कि अपने घर में रखो अपने रिश्तेदारों को, उसको महसूस ही ना होने दो कि उसने बाप का सहारा खो दिया, सीने से लगाओ उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ना, अना वो काफिलुल यतीम कहातैन, यतीम को जो सीने से लगाएगा क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में ठहरेगा, ऐसे करीब करीब, कितना करीब होगा। और ये जो यतीमों के हुकूक एक चैप्टर है, मैं उसके यहाँ नहीं खोलूंगा, लेकिन ये इस्लाम का एक एहसान है कि यतीमों को एक तक़वियत दी गई, वरना उस ज़माने में यतीमों को बहुत छिड़का जाता था। तो अम्मा साइल फला तनहर अम्मा यतीम फला तनहर, यतीम को तुम जबरदस्ती उसके साथ न करो, उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश को मुसल्लत करने की कोशिश न करो, उसको जीने का हक दो। लिहाजा पता ये चला कि हम अपने ताकत के नशे में, हम अपने ओहदे के नशे में, हम अपने इक़्तिदार की गलतफहमी में, हम अपनी दौलत की गलतफहमी में दूसरों के ऊपर अपनी ख्वाहिश मुसल्लत करना, उनको मजबूर करना अपनी बात मनवाने के लिए, उनके लिए हालात नागुज़ीर कर देना, घेर देना उनको कि लामहला वो मेरी बात माने, ये दरअसल ये अदा, ये सिफत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये अल्लाह की क़हारियत की वो सिफत है जिसमें बंदों को इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये अल्लाह की शान है। जब कोई बंदा इस चादर में पैर डालने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुस्वा कर देता है, जैसे उसने फिरौन को किया, जैसे उसने नमरूद को किया, जैसे उसने अबू जहल को किया, जैसे उसने बिलाल को किया। तारीख बड़ी तवील है, लिहाजा मैं हमेशा अर्ज करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला की सिफात बहुत अजीब व गरीब है, और जब कभी हम उन सिफात को समझने की कोशिश करें तो उन सिफात का तकाजा मेरी जिंदगी में क्या है ये जरूर समझें। सिर्फ मदह सराई और कसीदा बयान करना नहीं है, बल्कि अपनी अमली जिंदगी में हमको तब्दीली पैदा करना है। अगर वो रहमान है तो हम भी मेहरबान बने, अगर वो रज़्ज़ाक़ है तो हम भी खाने पीने का इंतजाम करें, अगर वो गफ़ार है तो हम भी माफ़ी की अदा को अपनाएं, अगर वो क़हार है तो याद रखिए कहर की उसकी जो चादर है उस किबरियाई में दाखिल होने की कोशिश न करें। ये तकाजा है अल्लाह की सिफत का कि हम अपनी बंदगी में रहें, अपने हुदूद में रहें, अपने अंदर नरमी पैदा करें। और जो सबसे बड़ी मुसीबत होगी आज मिल्लत इस्लामिया में, अरब मुल्कों से लेकर हैदराबाद की छोटी सी छोटी मस्जिद तक आप देख लीजिए, इक़्तिदार मिल गया तो मशवरा खत्म हो जाता है। इक़्तिदार मिल गया ना, हुकूमत मिल गई, खत्म, दूसरा कोई बाकी नहीं रह गया। मदरसों में यही, जमातों में यही, मसाजिद में यही, ममलकतों में यही, हुकूमतों में यही कि डिक्टेटरशिप मेरी चलना चाहिए, बस मेरी बात मानी जाए, सही हो गलत हो। ये कैफियत इस्लामी मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि हम बैठें गौर करें और गौर करके इज्तिमाई तौर पर लोगों की राय मालूम हो, उस राय के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। यही तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और यही तालीमात कुरान मजीद की है। यहाँ तक के सफ़र हो रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ काफिला रुकेगा, तुम लोग अपनी सवारियों से उतर जाओ, खैमे लगाओ, टेंट लगाओ, हम आराम करेंगे रात में, सुबह आगे बढ़ेंगे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल ये अल्लाह का हुक्म है या आपने ये फैसला फरमाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है, मेरी राय है, ये मेरी राय है। तो हज़रत सलमान ने कहा लैसा हाज़ा बिमंज़िलिन, अल्लाह के रसूल ये उतरने की जगह नहीं है,
کہا کیوں؟ کہا دیکھیے 2-3 کلومیٹر آگے جائیں گے ہم تو پانی کا ذخیرہ ہے، وہ پانی کے ذخیرے کے پاس جا کے ہم اگر پڑاؤ ڈالیں گے تو بڑی سہولت ہو جائے گی، یہاں بڑی دقت ہو جائے گی، ہم پانی کے لیے بہت مجبور ہو جائیں گے، لہذا تھوڑا اتنا ہم چل چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اور 1 گھنٹے بھر کا سفر کر لیں 4-5 کلومیٹر، اس کے بعد ہم اچھی جگہ پڑاؤ ڈال سکیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان کی بات مانو، سلمان کی بات مانو، پڑاؤ نہیں ڈالیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اپنی رائے کا تسلط، قہاریت نہیں، اللہ کی شان ہے۔ ہماری شان کیا ہونی چاہیے؟ انکساری۔ ہماری شان کیا ہونی چاہیے؟ اجتماعیت۔ ہماری شان کیا ہونی چاہیے؟ بندگی۔ ورنہ پھر اگر یہ بندگی نہیں ہے اور یہ انکساری نہیں ہے ہمارے اندر اور اجتماعی رائے کو لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر قہار کا جب فیصلہ آئے گا تو وہ نافذ ہو کر رہے گا، اور اس فیصلے سے ہم اور آپ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔